السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کی خبرنامہ کے ساتھ میں ہوں نعمان ستار۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ عمران خان حملے کا مقدمہ سیاسی مداخلت کی وجہ سے درج نہیں ہوا تھا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ہیں کہ تاثر ہے کہ پولیس کو حکومتیں سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کرتی ہیں۔ سپریم کورٹ نے پنجاب اور کے پی حکومتوں کو پولیس افسران کے تبادلوں سے روک دیا۔ امریکہ میں پاکستان کے خلاف ایک تاثر پیدا کیا گیا جسے توڑنا پڑے گا۔ وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ پچھلے 6 سے 7 ماہ میں پاک امریکہ تعلقات میں بہتری آئی ہے۔ ایک دن میں تو سب مسائل حل نہیں ہوتے۔ پاکستان ناظم الامور سیکیورٹی یقین دہانی تک افغانستان نہیں جائیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ چمن واقعے پر پاک افغان حکام رابطے میں ہیں، چاہتے ہیں پاکستانی سفارت خانہ اور سفارتی عملے کی حفاظت یقینی بنائی جائے۔ شمالی وزیرستان میں خودکش حملہ، پاک فوج کے حوالدار سمیت 2 افراد شہید۔ وزیر اعظم کی جانب سے واقعے کی مذمت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستانی عوام کے خون کی ہر بوند کا حساب لیں گے، مجرموں کو عبرت کا نشان بنائیں گے۔ اپنا پیسہ چوری کر کے باہر سے پیسے مانگے جا رہے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا کہنا ہے کہ ہمارے اوپر بیٹھے غلام ڈرتے ہیں، امید ہے تمام طلبہ حقیقی آزادی کی تحریک میں شریک ہوں گے۔ کوئٹہ سے آنے والی سائبیرین ہواؤں کی آمد سے کراچی میں بھی سردی، کراچی میں درجہ حرارت 10 ڈگری تک گرنے کا امکان۔ پنجاب کے تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی تعطیلات کا اعلان ہو گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے پولیس افسران کے قانون میں درج وقت سے پہلے تبادلوں سے روکتے ہوئے پنجاب اور کے پی حکومتوں کو پولیس آرڈر 2002 پر عمل درآمد کا حکم دے دیا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے پولیس میں تبادلوں سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے ہیں کہ عمران خان حملے کا مقدمہ سیاسی مداخلت کی وجہ سے درج نہیں ہوا تھا۔ سپریم کورٹ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا حکومت کو پولیس آرڈر 2002 پر عمل درآمد کرنے کا حکم دیتے ہوئے افسران کے تبادلوں سے روک دیا۔ پولیس افسران کے سیاسی بنیادوں پر تبادلوں کے خلاف کیس کی سماعت سپریم کورٹ میں ہوئی، جس میں عدالت نے پولیس افسران کے قانون میں درج وقت سے پہلے تبادلوں سے روکتے ہوئے پنجاب اور کے پی کے حکومت کو پولیس آرڈر 2002 پر عمل درآمد کا حکم دے دیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ پولیس افسران کے تبادلے ایم پی اے کے کہنے پر نہیں ہونے چاہیے۔ قانون کے مطابق 3 سال سے پہلے سی پی او یا ڈی پی او کو ہٹایا نہیں جا سکتا۔ ڈی پی او اور سی پی او تعینات کرنا آئی جی کا اختیار ہے۔ کیا تمام تعیناتیاں آئی جی کرتے ہیں؟ قانون کے مطابق افسران کو قبل از وقت ہٹانے پر پابندی نہیں، لیکن طریقہ کار پر عمل کیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تاثر ہے پولیس کو حکومتیں سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کرتی ہیں۔ قانون کے مطابق تو تحقیقاتی افسران کو پولیس کے دیگر کاموں سے الگ ہونا چاہیے۔ تحقیقاتی افسران کا الگ مقام ہونا چاہیے تاکہ وہ مکمل آزاد ہوں، لیکن پولیس میں تفتیش کی مہارت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان پولیس سے 10 سال میں تبدیل کیے گئے افسران کی فہرست طلب کر لی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ کیا پنجاب حکومت خود قانون پر عمل کرے گی یا عدالت حکم دے؟ صوبائی حکومت سے ہدایات لے کر آگاہ کریں۔ جرائم اور عدم تحفظ کی وجہ سے عوام متاثر ہو رہے ہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ کے پی کے میں بھی قتل و غارت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ملک میں وکلا کے قتل کے واقعات بھی بڑھ رہے ہیں۔ کے پی کے حکومت نے نوٹس کے باوجود پولیس تبادلوں کی رپورٹ جمع نہیں کرائی۔ عوام کے متاثر ہونے کی وجہ سے عدالت نے پولیس ٹرانسفر پوسٹنگ کا نوٹس دیا ہے۔ پولیس کی بے ربط ٹرانسفر پوسٹنگ سے سارا نظام متاثر ہوتا ہے۔ بعد ازاں عدالت نے مزید سماعت جنوری کے دوسرے ہفتے تک ملتوی کر دی۔
وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ امریکہ میں پاکستان کے خلاف ایک پروپیگنڈا اور تاثر پیدا کیا گیا ہے. بار بار رابطوں سے اس تاثر کو توڑنا پڑے گا تاکہ تعلقات میں مزید بہتری آئے اور معاشی تعلقات بہتر ہوں. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ امریکہ میں پاکستان کے خلاف ایک پروپیگنڈا اور تاثر پیدا کیا گیا ہے. بار بار رابطوں سے اس تاثر کو توڑنا پڑے گا تاکہ تعلقات میں مزید بہتری آئے اور معاشی تعلقات بہتر ہوں. نیو یارک میں نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ایک دن میں تو سب مسائل حل نہیں ہوتے، مگر پچھلے 6 سے 7 ماہ میں پاک امریکہ تعلقات میں بہتری آئی ہے. انہوں نے کہا کہ آج G77 اجلاس کی صدارت کریں گے. بھارت کی صدارت میں سلامتی کونسل میں مباحثہ تھا جس میں پاکستان کا موقف پیش کیا کہ سلامتی کونسل کے قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کو حل کیا جائے. قبل ازیں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے زیر اہتمام ایک مباحثے سے خطاب کیا جس کا عنوان پائیدار امن اور سیکیورٹی تھا. اس موقع پر بلاول بھٹو نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی تنازع کے فریق دو طرفہ معاملہ کہہ کر توجہ نہیں ہٹا سکتے. سلامتی کونسل تسنیم شدہ تنازعات کے حل میں کردار ادا کرے. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستانی ناظم الامور سیکیورٹی کی یقین دہانی ہونے تک افغانستان نہیں جائیں گے. تفصیلات کے لیے رپورٹ. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستانی ناظم الامور سیکیورٹی کی یقین دہانی ہونے تک افغانستان نہیں جائیں گے. ممتاز زہرا نے کہا کہ چمن واقعے پر پاک افغان حکام رابطے میں ہیں. ہم چاہتے ہیں پاکستانی سفارت خانے اور سفارتی عملے کی حفاظت یقینی بنائی جائے. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستانی اور افغانستان کے حکام مشاورت میں مصروف ہیں. پاکستانی ناظم الامور تاحال پاکستان میں ہی ہیں. جب تک سیکیورٹی کے معاملات پر یقین دہانی نہیں کروائی جاتی وہ پاکستان میں رہیں گے. وزیر اعظم کے دورے سے متعلق ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کہ شہباز شریف آئندہ سال دوشنبے کا دورہ کریں گے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری دورہ امریکہ پر ہیں. انہوں نے اقوام متحدہ کی ڈپٹی سیکریٹری جنرل اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر سے بھی ملاقاتیں کی ہیں، جبکہ وزیر خارجہ آج اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے ملاقات کریں گے. ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ تاجکستان کے صدر نے پاکستان کا 2 روزہ دورہ کیا. آج انہوں نے وزیر دفاع اور چیئرمین سینٹ سے ملاقاتیں کی. اس دورے میں تجارت، موسمیاتی تبدیلی، ٹرانسپورٹ سمیت اہم شعبوں میں تعاون کے معاہدے اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط ہوئے. انہوں نے بتایا کہ کاسا 1000 سنگ میل منصوبہ ہے. ترجمان کے مطابق سیکریٹری جنرل OIC نے دورہ پاکستان میں وزیر اعظم سے ملاقات کی اور لائن آف کنٹرول کا بھی دورہ کیا. علاوہ ازیں انہوں نے صدر اور وزیر اعظم آزاد کشمیر سے بھی ملاقاتیں کی. آئندہ برس جنوری میں سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے ڈونرز کانفرنس جنیوا میں ہوگی جس کی صدارت وزیر اعظم پاکستان اور سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کریں گے. شمالی وزیرستان میں خودکش حملے پر رد عمل میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ مسلمانوں پر خودکش حملہ کرنے والے مسلمان نہیں ہو سکتے. دہشت گرد دشمنوں کے دست و بازو ہیں جو پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتے ہیں. تفصیلات کے لیے رپورٹ. شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ میں خودکش دھماکہ ہوا ہے جس کی زد میں آ کر پاک فوج کے جوان اور شہری سمیت 2 افراد شہید ہو گئے. وزیر اعظم شہباز شریف نے شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ میں خودکش دھماکے کی شدید مذمت کرتے ہوئے حوالدار محمد امیر اور شہری کی شہادت پر افسوس اور اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے. پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ کے جرنل ایریا میں خودکش دھماکہ ہوا جس میں پاک فوج کا حوالدار محمد امیر شہید ہو گیا. خودکش حملے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر دہشت گردوں کی تلاشی کی کارروائی شروع کر دی ہے. ISPR کے مطابق 30 سالہ محمد امیر کا تعلق میاں والی سے تھا. حملے میں 1 شہری بھی شہید ہو گیا جبکہ 9 شہری زخمی ہوئے ہیں. شمالی وزیرستان میں خودکش حملے پر رد عمل میں وزیر اعظم نے کہا کہ مسلمانوں پر خودکش حملے کرنے والے مسلمان نہیں ہو سکتے. دہشت گرد دشمنوں کے دست و بازو ہیں جو پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتے ہیں. پاکستانی عوام کے خون کی ہر بوند کا حساب لیں گے، مجرموں کو عبرت کا نشان بنائیں گے. وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کے عوام اور سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عظیم قربانیاں دی ہیں. ہم شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے وطن عزیز پر اپنی جانیں نچھاور کر دی. انہوں نے شہداء کی بلندی درجات اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی. سابق وزیر اعظم عمران خان نے طلبہ سے بذریعہ ویڈیو لنک خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ میں سول رائٹس موومنٹ یونیورسٹیز میں شروع ہوئی تھیں. ویتنام میں طالب علم ہی جنگ کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. تفصیلات کے لیے رپورٹ. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا کہنا ہے کہ اپنا پیسہ چوری کر کے باہر سے پیسے مانگے جا رہے ہیں. غلام ذہنوں کی پرواز اونچی نہیں ہوتی، ہمیں اپنی غلطیوں کا خود جائزہ لینا چاہیے. عمران خان نے کہا کہ پاکستان میں ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی تھیں. ہم پاکستان کو اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں. تباہی کا راستہ آسان لگتا ہے
محنت کریں گے نہیں، ملک چلانے کے لیے امداد لے لیں گے، یہ تباہی کا راستہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کا کہنا ہے کہ انصاف قائم کرنے کے بعد ہی خوشحالی آتی ہے، جو معاشرے خوشحال ہیں سب سے زیادہ انصاف وہی ہوتا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے طلبہ سے بذریعہ ویڈیو لنک خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نوجوان ملک کا اثاثہ ہیں، نوجوان ملک کو وہاں لے کر جائیں گے جہاں جانا چاہیے تھا۔ ہم نے مثالی اسلامی ریاست بننا تھا، ہم نے پاکستان کو دنیا میں مثال بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آزاد ذہن بڑے خواب دیکھتا ہے، میں نے زندگی میں بہت اونچ نیچ دیکھی ہے، ہمارے ملک پر ذہنی غلام لوگ بیٹھے ہیں، میں کسی کی غلامی نہیں کرتا، چاہتا ہوں کہ میری قوم کسی کے آگے نہ جھکے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا مزید کہنا تھا کہ اپنا پیسہ چوری کر کے باہر سے پیسے مانگے جا رہے ہیں، کوئی بھی بھکاری قوم کی عزت نہیں کرتا، اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہوا ہے، میں آپ کے لیے نکلا ہوں۔ ملک لوٹنے والے واپس آ گئے، یہ پھر لوٹیں گے، امید ہے تمام طلبہ حقیقی آزادی کی تحریک میں شریک ہوں گے۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ امریکہ میں سول رائٹس موومنٹ یونیورسٹیز میں شروع ہوئی تھی، ویتنام میں طالب علم ہی جنگ کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، برطانیہ میں ایران جنگ کے خلاف 20 لاکھ لوگ نکلتے تھے، حق کے لیے آواز بلند کرنا جہاد ہے۔ عمران خان نے مزید کہا کہ وفاقی حکومت نے ہمارے ملک کا دیوالیہ نکال دیا، ہمارا وزیر اعظم دنیا میں جا کر پیسے مانگتا ہے، سب کے کیسز ختم ہو رہے ہیں، نواز شریف بھی پر تول رہے ہیں۔ اب یہ پھر سارے ان کے کیسز ختم ہوں گے اور یہ پھر لوٹیں گے اس ملک کو۔ تو میں نے آخر میں آج آپ سب کو آج فیوچر کے اپنے لیڈرز آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے یہ آپ کو کہا کہ یہ آپ کا مستقبل ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر کا درجہ حرارت مزید کم ہو سکتا ہے اور کم سے کم پارہ 10 ڈگری تک گرنے کا امکان ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں شدید سردی کی پیش گوئی کر دی ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر کا درجہ حرارت مزید کم ہو سکتا ہے اور کم سے کم پارہ 10 ڈگری تک گرنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں آج کم سے کم درجہ حرارت 11.2 ڈگری ریکارڈ ہوا۔ صبح کے وقت دھند کی وجہ سے حد نگاہ 2.5 کلومیٹر رہ گئی تھی۔ بلوچستان کی شمالی مشرقی سمت سے 14 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ آئندہ 3 روز کے دوران دن کے وقت شمال مشرقی اور رات میں جنوب مغربی ہوائیں چل سکتی ہیں۔ زیارت میں رواں سال کی پہلی برف باری کے باعث سردی بڑھ گئی ہے۔ وادی کی ہر شے کو سفید چادر نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ آئندہ 3 روز کے دوران موسم دن کے وقت خشک اور رات میں سرد رہنے کی توقع ہے، جبکہ صوبے کے دیگر اضلاع میں بھی موسم خشک اور بالائی سندھ کے اضلاع میں دھند چھا سکتی ہے۔ دوسری جانب محکمہ اسکول ایجوکیشن پنجاب نے موسم سرما کی تعطیلات کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پنجاب بھر میں 24 تا 31 دسمبر تک موسم سرما کی تعطیلات ہوں گی اور 2 جنوری 2023 سے پنجاب بھر کے اسکولوں میں دوبارہ تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز ہوگا۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔